دوستو آج مڈل ایسٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے وہ غزہ ہو، یمن ہو، عراق ہو یا ایران، ان سب میں ایک چیز کامن ہے، وہ ہے یو ایس ملٹری بیسز۔ یہاں پر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان مسلم کنٹریز میں یہ یو ایس کے بیسز کر کیا رہے ہیں؟ کیا صرف آئل کی وجہ سے یا پھر کچھ اور بھی ہے؟ امریکہ کے ان بیسز کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، سیدھا ورلڈ وار 1 کے دور میں۔ ورلڈ وار 1 سے پہلے مسلمانوں کی آخری سپر پاور سلطنت عثمانیہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں تھی۔ ان کی بادشاہت 3 بڑے کانٹیننٹس ایشیا، افریقہ اور یورپ تک پھیلی ہوئی تھی، اور مڈل ایسٹ کا بڑا حصہ جیسے آج کا لبنان، اسرائیل، سیریا، سعودی عربیہ کا بھی کافی بڑا حصہ جو ہے ان کے کنٹرول میں تھا۔ اور ورلڈ وار 1 کے وقت ان کے پاس 3 آپشن تھے، یا تو وہ نیوٹرل رہتے، یا پھر جرمنی کا ساتھ دیتے، یا پھر برٹش امپائر کا ساتھ دیتے۔ اب وہ نیوٹرل تو رہ نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ وار ختم ہونے کے بعد جو جیتنے والی سائیڈ ہوگی، چاہے وہ جرمنی ہو یا برٹش امپائر، تو وہ ان کا علاقہ بھی آپس میں بانٹ لیں گے۔ اس لیے ایک بڑے دوست کا ہونا ان کے ساتھ ضروری ہے، اور برٹش امپائر کے ساتھ وہ ہاتھ نہیں ملا سکتے تھے، کیونکہ برٹش کے ساتھ رشیا تھا، اور رشیا اور سلطنت عثمانیہ یہ بہت پرانے دشمن تھے۔ اس لیے سلطنت عثمانیہ نے جو ہے جرمنی کا ساتھ دیا۔ جب سلطنت عثمانیہ جرمنی کے ساتھ ہاتھ ملا دیتی ہے تو یہاں پر برٹش امپائر ایک بہت ہی خطرناک چال چلتے ہیں۔ وہ چال یہ تھی کہ جو مڈل ایسٹ کا سب سے اہم علاقہ تھا مکہ، اس کے جو رولر تھے حسین بن علی، اس کے پاس برٹش امپائر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہو جاؤ گے اور جب ہم جیت جائیں گے تو اس کے بعد یہ پورا مڈل ایسٹ کا علاقہ جو ہے یہ آزاد ہو جائے گا، اور اس پر جو ہے تم رول کرنا۔ تو اس لیے جو ہے مکہ کے شریف حسین بن علی جو ہے ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے ورلڈ وار 1 کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی آخری سپر پاور سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی، جو کہ پچھلے 400 سال سے زیادہ سے جو ہے مڈل ایسٹ پر حکومت کر رہی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد اب یہ ریجن سیریا، لبنان، عراق، ایران، سعودی عربیہ سب آزاد ہو چکے تھے، لیکن 2 پاورز نے امیڈیٹلی کلیم کیا کہ اب یہ علاقے ہمارے انڈر ہیں، اور ان 2 پاورز میں سے ایک تھی یونائٹڈ کنگڈم اور ایک تھی فرانس۔ دوستو ورلڈ وار 1 کے ختم ہونے سے پہلے ہی 1916 میں برٹن اور فرانس نے ایک ڈیل کی تھی، سائکس پیکو ایگریمنٹ۔ اس ڈیل کے مطابق جب سلطنت عثمانیہ جنگ میں ہار جائے گی تو مڈل ایسٹ کا جو علاقہ ہے وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ ڈیل کے مطابق فرانس کو سیریا اور لبنان کا علاقہ ملا، اور برٹش امپائر کو عراق، جارڈن، فلسطین اور ایجپٹ کا علاقہ ملا، اور اس ڈیل نے مڈل ایسٹ کا فیوچر ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ برٹن اور فرانس نے مڈل ایسٹ کو آپس میں ایسے بانٹ لیا جیسے کوئی کیک کٹ کرتا ہے۔ یہ ڈیل پہلے خفیہ تھی، لیکن بعد میں 1917 میں رشین ریولوشن کے بعد جو ہے یہ ڈیل دنیا کے سامنے آئی۔ اس ڈیل کے ذریعے ایسی بارڈرز بنائی گئی جو بالکل نیچرل نہیں تھی، لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا بنا ان کی ہسٹری، کلچر، ٹرائبس اور لینگویج کو سمجھے۔ عرب لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو آزادی ملے گی، لیکن پیچھے سے فرانس اور برٹن نے انہی کے علاقے کو آپس میں تقسیم کر لیا تھا، اور اسی ایگریمنٹ نے انڈائریکٹلی فلسطین کانفلکٹ کی فاؤنڈیشن رکھی۔ آج جو اسرائیل اور فلسطین کا ایشو ہے اس کی روٹس بھی یہیں سے شروع ہوتی ہیں۔ تو دوستو برٹن اور فرانس نے یہ مڈل ایسٹ کے علاقے آپس میں بانٹ تو لیے تھے، لیکن برٹش امپائر کو پہلے ہی دن سے یہ خوب پتا تھا کہ یہ جو عرب کے عام مسلمان ہیں یہ کسی بھی صورت میں کسی انگریز کو اپنا لیڈر نہیں مانیں گے۔ اس لیے برٹش امپائر نے ان عرب کنٹریز کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے ایک زبردست پلان بنایا۔ برٹش امپائر نے عرب کے بادشاہوں سے کہا کہ ان سارے علاقوں کے بادشاہ آپ ہی رہیں گے، یہاں کے جو مسلمان ہیں ان کے بھی سارے فیصلے آپ ہی کریں گے، یہاں پر بلڈنگز، بریجز، سڑکیں سب آپ ہی بنائیں گے، تاکہ عرب کے جو عام مسلمان ہیں ان کو لگے کہ آپ ہی ان کے بادشاہ ہیں۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا، آپ بادشاہ صرف سڑکیں، بلڈنگز اور بریجز ہی بنا پاؤ گے، لیکن آپ کی جو فوج ہے اور جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ ہمارے پاس رہے گا۔ ہماری مرضی کے بغیر آپ کی فوج کچھ بھی نہیں کر پائے گی۔ It had its own king, it had its own navy, it had its own army, but the British Empire was protecting it by occupying, controlling and extracting its resources.
جس کے بعد پہلی بار برٹش امپائر نے اپنی فوج کے بیسز ان مڈل ایسٹ کنٹریز میں بنائے اور ہسٹری میں پہلی بار انگریزوں کی فوج آ کر پورے عرب میں پھیل گئی۔ برٹش امپائر کا یہ پلان بہت ہی زبردست تھا کیونکہ عرب کے عام مسلمانوں کو لگ رہا تھا کہ ان کا بادشاہ ایک مسلمان ہے، لیکن حقیقت میں یہ سارے کے سارے بادشاہ برٹش امپائر کے پپٹس تھے اور پوری عرب دنیا جو ہے وہ برٹش امپائر کے انہی بیسس پہ چلتی تھی۔ آنے والے کئی سالوں تک دنیا اسی طرح چلتی رہی، پھر تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے برٹش امپائر آہستہ آہستہ ہر جگہ ٹوٹنے لگی، ورلڈ وار 2۔ ورلڈ وار 2 میں برٹش امپائر اور جرمنی کی لڑائی ہوتی ہے۔ اس لڑائی میں برٹش امپائر جیت تو جاتا ہے لیکن ان کا اتنا زیادہ نقصان ہو جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ برٹش امپائر ہر جگہ ٹوٹنے لگی۔ یورپ ٹوٹلی بینکرپٹ ہو گیا، فرانس اور برٹن کی اکنامی جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو گئی۔ اب ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ مڈل ایسٹ میں اپنے ان بیسز کو جو ہے مینٹین کر سکے، اس لیے آنے والے کئی سالوں تک جو ہے برٹش امپائر کے یہ بیسز آہستہ آہستہ کر کے مسلم ممالک سے نکلنے لگے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد برٹش امپائر تو تباہ ہو گئی لیکن اب ایک نیا پلیئر جو ہے وہ بیٹل فیلڈ میں اتر چکا تھا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ And we will make America great again. اور اسی لیے ورلڈ وار 2 کے ختم ہونے سے پہلے ہی امریکہ جو ہے وہ عرب کے بادشاہوں سے رابطہ کرنے میں لگ چکا تھا۔ 1945 میں امریکہ نے آفیشلی اناؤنس کیا کہ مڈل ایسٹ کا جو علاقہ ہے یہ اسٹریٹجیکلی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ امریکہ کو اپنے الائز کو آئل سپلائی کرنا تھا اور مڈل ایسٹ میں پوری دنیا کا 50% آئل تھا، اور اس سے بھی امپورٹنٹ اس لیے کیونکہ آگے چل کے اسرائیل کی کریشن ہونی تھی، اس لیے امریکہ کا مڈل ایسٹ میں ہونا بہت ضروری تھا۔ اور اگست 1945 میں جو ہے امریکہ نے اپنا پہلا ملٹری ایگریمنٹ سائن کیا سعودی عربیہ کے ساتھ، دہران ایئر فیلڈ، اور یہی سے شروع ہوئی امریکہ کی مڈل ایسٹ میں ملٹری امپائر کی کہانی۔ دوستو ابھی ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ اگست 1945 میں جو ہے امریکہ نے اپنا پہلا ملٹری ایگریمنٹ سائن کیا تھا سعودی عربیہ کے ساتھ، لیکن اب ہم تھوڑا یہ جان لیتے ہیں کہ اس ٹائم پر ایران کے کیا حالات تھے، کیونکہ ایران کا اس کے ساتھ بہت گہرا کنیکشن ہے۔ دوستو ایران مڈل ایسٹ کا کوئی ایسے ہی نارمل سا دیش نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کی جو انرجی پولیٹکس ہے اس کا بہت بڑا پلیئر ہے۔ نیچرل گیس اور آئل کے ریزروز اتنے زیادہ ہیں ایران کے پاس کہ اکیلا ایران پوری دنیا کی جو انرجی سپلائی ہے اس کو افیکٹ کرنے کا دم رکھتا ہے، اور یہی ساری چیزیں اس وقت یعنی 1945-1950 کے دوران بھی ایران کے پاس تھی۔ اس ٹائم پر ویسٹ کنٹریز کی جتنی بھی انرجی نیڈز ہوتی تھی اس پورے میں سے 16% کروڈ آئل، 31% ریفائنڈ پروڈکٹس، 67% بنکر فیول اکیلے ایران ان کو دیتا تھا۔ اس وقت ویسٹرن کنٹریز نے ایران کے ساتھ ایک بہت ہی خطرناک چال چلی، انہوں نے اپنا پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک پریشر بنا کر جو ہے ایران کے ساتھ ایسے ایگریمنٹ کیے جس میں زمین ایران کی، تیل ایران کا، اور آئل فیلڈ میں جو ورکرز تھے وہ بھی ایران کے، لیکن جو تیل کا ایکچول فائدہ ہوتا تھا وہ جو ہے برٹن اٹھا رہا تھا، اور یہ چیز کئی سالوں سے چلتی آ رہی تھی۔ اور پھر سال آتا ہے 1951 اور اس سال میں جو ہے بہت سی چیزیں چینج ہوتی ہیں۔ 1951 میں ایران کے پی ایم محمد مصدق نے کہا کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، اس میں زمین ہماری ہے، تیل ہمارا ہے، آئل فیلڈ میں جو ورکرز ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، اس کا جو اصل فائدہ ہے وہ بھی ہمیں ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے انہوں نے جو ہے وہ ایران کے آئل کو نیشنلائز کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو اب تیل کا اصلی پروفٹ ہوگا وہ ایران کے لوگوں کے لیے ہوگا اور ویسٹ کنٹریز اور برٹن کو جو ہے کم ملے گا۔ اب پی ایم مصدق نے یہ کر تو دیا تھا لیکن ان کو یہ بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اب وہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنسنے والے ہیں۔ اور ایران کے اندر یہ جو آئل کو نیشنلائز کیا گیا تھا یہ برٹن اور یو ایس کو بالکل بھی پسند نہیں آتا۔ برٹن کا تو سیدھا پیسے کا نقصان ہو رہا تھا، لیکن یو ایس کو بھی خطرہ تھا کہ کہیں ایران کے پی ایم محمد مصدق جو ہیں وہ سوویت یونین سے ہاتھ نہ ملا لیں۔ تو اب اس پرابلم سے نکلنے کے لیے یو ایس کی CIA اور برٹن کی MI6 نے مل کر ایک سیکرٹ آپریشن سٹارٹ کیا، آپریشن ایجیکس کے نام سے۔ اس میں سب سے پہلے یہ کیا کرتے ہیں کہ ایران کے جو پی ایم تھے محمد مصدق ان کو ہٹا کر جو ہے جیل میں ڈال دیتے ہیں، اور ایران میں جو پہلے سے شاہ تھے محمد رضا پہلوی جو بالکل یو ایس کے حساب سے چلتے تھے ان کی جو ہے ساری کی ساری پاورز بڑھا دیتے ہیں اور سب کچھ اپنے اعتبار سے چلانے لگتے ہیں۔ ایران کے اندر فورن پالیسی سے لے کر تیل کی ڈیل تک ہر چیز میں جو ہے یو ایس ڈائریکٹ انفلوئنس کرنے لگا۔ اور اگر آپ ایران کا میپ دیکھیں گے تو ایران بالکل ایسی جگہ پر تھا جہاں پر سوویت یونین ختم ہوتا تھا اور میڈل ایسٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا تھا۔ تو یو ایس جو ہے وہ ایران کو سوویت یونین اور میڈل ایسٹ کے بیچ میں ایک بفر سٹیٹ کے طور پر رکھنا چاہتا تھا تاکہ ایران جو ہے وہ سوویت یونین کو میڈل ایسٹ کے آئل سے ایک دم دور رکھے،
اور اس لیے یو ایس جو ہے وہ ایران کو اسٹرانگ کرنے میں لگ جاتا ہے، اور اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ ہی سال بعد 1957 میں یو ایس جو ہے ایٹمز فار پیس پروگرام لے کر آتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ یو ایس نے ایران کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی دی، اور صرف ایسے ہی نام کے لیے نہیں دی بلکہ نیوکلیئر کی نالج، نیوکلیئر کی ٹیکنالوجی، پورا کا پورا جو نیوکلیئر کا ایکو سسٹم ہوتا ہے وہ یو ایس نے ایران کو ٹرانسفر کیا۔ تہران یونیورسٹی کے اندر انہوں نے تہران نیوکلیئر ریسرچ سینٹر بنائے، ایران کے اندر جو سائنٹسٹ تھے ان کو MIT بھیجا گیا، اور اس کے بعد 3 سالوں تک یو ایس ایران کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے وہ ٹرانسفر کرتا رہا، اور یہ وہی نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے جس کو ختم کرنے کے لیے یو ایس جو ہے بلینز ڈالرز لگا کر ایران پر بمز گرا رہا ہے۔ 1951 سے لے کر 1979 تک جو ہے یہ ساری چیزیں ایران اور یو ایس کے بیچ میں چلتی رہتی ہے، اور یو ایس جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کر کے ایران کو جو ہے اسٹرانگ بنانا چاہتا تھا۔ 1979 میں یو ایس کو جو ہے ایک بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر۔ ایران میں آیت اللہ خمینی ایران کی جنتا کو ساتھ لے کر ایک ریولیوشن لے کر آتے ہیں۔ Tonight, Iran stands at a historic turning point as mass protests shake the foundations of the Shah's rule, and exiled leader Ruhollah Khomeini emerges at the center of a rapidly unfolding revolution. رضا شاہ پہلوی ایران سے بھاگ جاتا ہے اور آیت اللہ خمینی ایران کو ایک اسلامک ریپبلک بنا دیتے ہیں۔ تو اب جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ایران کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ یو ایس اور شاہ کے خلاف بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، کیونکہ یو ایس نے جو ہے ان کے PM محمد مصدق کو ہٹا کر جیل میں ڈالا تھا، اور شاہ نے جو ہے ایران کے اندر بہت زیادہ خرافات کی تھی، وہاں کے جو اسلامک اسکالر تھے ان کو قید کروا دیا تھا، میوزک کو جو ہے بہت زیادہ بڑھاوا دیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شراب بہت زیادہ بننے لگ گئی تھی ایران میں، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا تھا جب کہ ایران جیسا مسلم ملک پوری دنیا کو شراب جو ہے ایکسپورٹ کرتا تھا۔ تو ایران کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایران کے اندر جو یو ایس کی ایمبیسی ہوتی ہے اس میں 52 امریکنز کو جو ہے کیپچر کر لیتے ہیں، اور تقریباً 1.5 سال تک جو ہے ان کو ہوسٹیج بنا کر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یو ایس اور ایران کا ریلیشن پرماننٹ ٹوٹ گیا، یو ایس نے سینکشنز لگائے اور ایران نے ڈیتھ ٹو امریکہ کے نعرے لگائے۔ دوستو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ امریکہ نے مڈل ایسٹ کے اندر جو اپنا پہلا ملٹری ایگریمنٹ سائن کیا تھا وہ سعودی عربیہ کے ساتھ کیا تھا 1945 میں دہران ایئرفیلڈ، لیکن دوستو پہلے ہی دن سے امریکہ جو ہے وہ بالکل برٹش امپائر کی طرح جو ہے پورے مڈل ایسٹ کے اندر اپنے بڑے بڑے بیسز بنانا چاہتا تھا۔ جس طرح برٹش امپائر جو ہے وہ اپنے ان بیسز سے جو ہے پورے عرب کے بادشاہوں کو اپنے کنٹرول میں رکھتا تھا، اسی طرح امریکہ بھی چاہتا تھا کہ وہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر اپنے بڑے بڑے بیس بنائے اور پوری عرب دنیا کو جو ہے اپنے کنٹرول میں رکھے۔ اور امریکہ کے لیے یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ امریکہ کے سامنے اب مڈل ایسٹ میں ایک ایسا بادشاہ آ چکا تھا جو امریکہ کو یہ سب کچھ کرنے سے منع کرتا تھا، اور اس بادشاہ کا نام تھا شاہ فیصل۔ أيها الأخوة، لسنا ممن يديرون المعارك من وراء المكاتب وأجهزة التلفون، يضيرنا في ذلك من تطول. شاہ فیصل نے تخت سنبھالنے سے پہلے ہی جو امریکہ نے سعودی عربیہ کے ساتھ دہران ایئرفیلڈ ایگریمنٹ کیا تھا 1962 میں اس کو بھی ختم کر دیا تھا۔ شاہ فیصل کی پوری بادشاہت میں مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کے ایک بیس کے علاوہ کوئی بیس نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی شاہ فیصل کو دھوکے سے شہید کر دیا جاتا ہے تو اب ان کی جگہ ان کے بھائی خالد جو ہے وہ سعودی عربیہ کے نئے بادشاہ بنتے ہیں، جو بالکل بھی اپنے بھائی شاہ فیصل کی طرح نہیں تھے کہ وہ سپر پاور امریکہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ تو اس لیے اب امریکہ جو ہے وہ اپنے پرانے پلان پر جو ہے وہ کام کر سکتا تھا کہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے یو ایس بیسز بنائے جائیں اور پوری عرب دنیا کو جو ہے انہی بیسز سے کنٹرول کیا جائے، لیکن امریکہ کو ایک ایسے بہانے کی ضرورت تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی فوج کو مڈل ایسٹ کی طرف بھیج سکیں، اور آخر ایک چال چل کر جو ہے امریکہ نے وہ بہانہ بھی ڈھونڈ لیا۔ دوستو 1918 میں مڈل ایسٹ کے اندر ایک ایسی وار سٹارٹ ہوتی ہے جس میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں، اور یو ایس یہاں پر جو ہے ایک ڈبل گیم کھیل رہا ہوتا ہے۔ اس وار میں ایک سائڈ پر تھا عراق جس کو لیڈ کر رہے تھے صدام حسین، اور دوسری طرف پر تھا ایران جہاں پر ایرانی ریولیوشن کے بعد امریکہ کے خلاف نفرت پیک پر تھی۔ دوستو 1980 کے وقت جو ہے صدام حسین یو ایس کا بہت ہی اچھا دوست تھا، تو یو ایس کے کہنے پر جو ہے صدام حسین وہ ایران پر حملہ کر دیتے ہیں اور شروع ہوتی ہے عراق ایران وار۔ 8 سال تک جو ہے یہ وار چلتی ہے، شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، کیمیکل ویپنز یوز ہوتے ہیں، اور تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ جو ہے لوگ مارے جاتے ہیں۔ اور پھر 1988 میں جو ہے یو این ان دونوں ملکوں کے بیچ میں آتا ہے اور سیز فائر کروا دیتا ہے۔ اتنی بڑی وار ہوتی ہے، تقریباً 8 سال تک جو ہے یہ جنگ چلتی ہے، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں، اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ کوئی ملک نہیں جیتتا۔ اور صدام حسین نے جو ہے اس جنگ کے دوران کافی قرض لیا تھا عرب ممالک سے، خاص کر کے سعودی عربیہ اور کویت سے،
کہا جاتا ہے کہ $80 بلین کا جو ہے قرض تھا۔ تو اب جب جنگ ختم ہوئی تو صدام حسین سے ان عرب ممالک کے جو بادشاہ تھے انہوں نے کہا کہ اب جنگ تو ختم ہو گئی ہے، تم ہمیں ہمارا قرض واپس دے دو۔ تو اس پر صدام حسین نے کہا کہ کون سا قرض، یہ جنگ تو میں نے تمہارے کہنے پر لڑی تھی، میں تمہیں $1 بھی واپس نہیں دوں گا۔ اور پھر یہیں سے شروع ہوتی ہے صدام حسین کی اور عرب کنٹریز کی آپس میں دشمنی۔ اور صدام حسین کی یہ باتیں سن کر جو ہے عرب بادشاہوں کو کافی غصہ آتا ہے، بلکہ کویت کے بادشاہ نے کیا کیا کہ صدام حسین کی اکنامی کو گرانے کے لیے جو ہے اپنی آئل پروڈکشن بہت زیادہ کر دی، اور پوری دنیا میں جو ہے آئل کے پرائزز جو ہے بہت زبردست گرنے لگے، جس کی وجہ سے جو ہے صدام حسین کی اکنامی بھی گرنے لگی۔ تو اس پر صدام حسین نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ کویت کے بادشاہ کو سبق سکھانے کے لیے پورے کویت پر ہی حملہ کر دے گا۔ لیکن حملہ کرنے سے پہلے صدام حسین کو ایک چیز کا ڈر تھا، وہ تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ صدام حسین کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ کویت پر حملہ کرے تو اس کے سامنے جو ہے US آ جائے۔ اس لیے صدام حسین نے کیا کیا کہ عراق کے اندر جو US ایمبیسڈر تھا اس کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور اس کو صاف صاف بتا دیا کہ میں اب کویت پر حملہ کروں گا، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس پر US ایمبیسڈر کہتی ہے کہ یہ آپ عرب بادشاہوں کا آپس میں مسئلہ ہے، ہم جو ہے آپ کے اس مسئلے میں نہیں پڑیں گے۔ اور یہی پر جو ہے US اپنی سب سے بڑی چال چلتا ہے۔ جب صدام حسین کو جو ہے امریکہ کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے تو صدام حسین اپنی آرمی کو جو ہے ریڈی ہونے کا حکم دیتا ہے، اور پھر 1919 میں جو ہے عراق کویت پر حملہ کر دیتا ہے، اس سے 2 ہی دن کے اندر پورے کویت کو فتح کر لیتا ہے۔ اور کویت پر فتح حاصل کرنے کے بعد صدام حسین کے پاس کویت کے آئل کا بھی فل کنٹرول آ گیا، جہاں پر ہر روز آئل کے ملینز آف بیرلز بنتے تھے۔ اور اسی طرح صرف 2 دن میں ہی جو ہے صدام حسین پوری عرب دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو دوستو، جیسے ہی صدام حسین نے کویت پر فتح حاصل کر لی، اس سے پہلے تو امریکہ نے صدام حسین کو کویت پر حملہ کرنے کی اجازت دی تھی کہ یہ تم عرب بادشاہوں کا آپس میں مسئلہ ہے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ تو جیسے ہی صدام حسین کویت پر فتح حاصل کر لیتے ہیں، ایک دم اچانک سے امریکہ اپنا پورا سٹانس ہی بدل لیتا ہے اور یہاں سے ایک بہت خطرناک چال چلنا شروع کرتا ہے۔ US جو ہے وہ سیکریٹلی عرب کے بادشاہوں سے ملتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ صدام صرف کویت کو ہی نہیں بلکہ تم سارے بادشاہوں کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ US نے جو ہے سعودی عربیہ کے بادشاہ کو اپنی سیٹلائٹ کی تصویریں بھی دکھائی اور ان سے کہا کہ دیکھیں کس طرح صدام حسین تم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جس سے دیکھ کر سعودی عربیہ کا بادشاہ سچ میں ڈرنے لگتا ہے۔ لیکن یہ سب فیک تصویریں ہوتی ہیں، یہ صرف امریکہ کی ایک چال ہوتی ہے جس میں وہ پورے عرب کے بادشاہوں کو پھنسا لیتا ہے۔ عرب کے جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ US کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے انہیں جو ہے صدام حسین سے بچا لے۔ تو اس پر US جو ہے ان کے سامنے ایک شرط رکھ دیتا ہے کہ میں تبھی تمہیں صدام حسین سے بچا سکتا ہوں جب تم مجھے جو ہے مڈل ایسٹ کے اندر US کے بڑے بڑے بیس بنانے کی اجازت دو۔ تو سب سے پہلے سعودی عربیہ نے جو ہے وہ US کے ساتھ ملٹری ڈیل کی۔ سعودی عربیہ کو دیکھ کر باقی بھی جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں انہوں نے بھی جو ہے US کے ساتھ ملٹری ڈیلیں کرنا شروع کر دی۔ تو اس طرح US نے جو ہے سعودی عرب، بحرین، قطر، ہر جگہ جو ہے اپنے بڑے بڑے بیس بنائے۔ دوستو، یہاں پر ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، جس طرح آج اسرائیل کا امریکہ کے پریزیڈنٹ پر ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے، اسی طرح آج سے 30 سال پہلے بھی اسرائیل کا امریکہ کے پریزیڈنٹ پر بہت بڑا انفلوئنس تھا۔ مطلب یہ کہ عرب کنٹریز کے اندر امریکہ کے یہ بیسز صرف امریکہ کے لیے نہیں تھے بلکہ کسی بھی وقت جو ہے وہ اسرائیل کے لیے بھی یوز ہو سکتے تھے۔ تو جیسے ہی مڈل ایسٹ کے اندر US کے یہ بیسز تیار ہو جاتے ہیں تو انہی بیسز سے جو ہے US کویت میں صدام حسین پر حملہ کر دیتے ہیں، اور کچھ ہی دنوں میں جو ہے صدام حسین پورا کویت خالی کر کے واپس عراق چلا جاتا ہے۔ تو اب کویت بھی جو ہے وہ US کے کنٹرول میں آ جاتا ہے اور US کویت میں بھی ایک بہت بڑا بیس بناتا ہے۔ تو اب US کا کام تو ختم ہو چکا تھا کیونکہ صدام حسین واپس جو ہے عراق جا چکا تھا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ US اپنے سارے بیسز کو لے کر واپس US چلا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر پوری دنیا کو سمجھ آتا ہے کہ یہ صرف US کی ایک چال تھی۔ US صرف کچھ دنوں کے لیے مڈل ایسٹ نہیں آیا بلکہ ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے، اور اس دن سے لے کر آج تک جو ہے امریکہ کی فوج مڈل ایسٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، اور مڈل ایسٹ کی اکثر کنٹریز جو ہے امریکہ کے انہی بیسز سے چلتی ہیں۔ دوستو، پچھلے 35 سالوں سے جو مڈل ایسٹ کے اندر US کے بیسز ہیں یہ خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ جس بھی مسلم کنٹری نے اسرائیل اور US کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کی، US نے انہی بیسز کو یوز کر کے جو ہے اس پر حملہ کیا ہے اور اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر آج سے 25 سال پہلے US کے ورلڈ ٹریڈ پر حملہ ہوا، US نے مڈل ایسٹ کے انہی بیسز کو یوز کر کے جو ہے افغانستان پر حملہ کیا اور وہاں کی سرکار کو ہٹا کر وہاں پر بھی اپنا ایک ایئر بیس بنایا، بگرام ایئر بیس۔ اور افغانستان کے ساتھ 20 سال کی جنگ میں جو ہے US انہی بیسز کو یوز کرتا رہا، اور افغانستان کے بعد جو ہے US نے اپنا دوسرا حملہ عراق میں صدام حسین پر کیا،
یہ حملہ بھی جو ہے مڈل ایسٹ کے انہی بیسز سے کیا گیا تھا اور یو ایس مڈل ایسٹ کے انہی بیسز کو یوز کر کے سیریا پر لگاتار بمباری کرتا رہا ہے اور لیبیا میں گدافی کو بھی مارنے کے لیے جو ہے انہی بیسز کا یوز کیا گیا۔ اور صرف یہی نہیں، مڈل ایسٹ کے انہی بیسز سے جو ہے یو ایس ہمیشہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کرتا رہا ہے۔ تو دوستو اگر ہم بات کریں ایران کی، تو ایران اور یو ایس کے بیچ نیوکلیر انریچمنٹ کو لے کر لگاتار بحث ہوتی رہی ہے۔ یو ایس کبھی ایران پر سینکشنز لگاتا ہے، کبھی ہٹاتا ہے، کبھی یو ایس کا ایک پریزیڈنٹ آ کر ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل سائن کرتا ہے، دوسرا آ کر جو ہے اس نیوکلیر ڈیل کو جو ہے کینسل کر دیتا ہے۔ تو یہ لگاتار چیزیں چلتی آ رہی ہیں۔ اب 6 فیب 2026 میں عمان کے اندر جو ہے ایران اور یو ایس کے درمیان نیگوشیشن چل رہا تھا۔ تو اس بار نیگوشیشن جب ٹرمپ نے سٹارٹ کیا تو ایران نے بھی کافی پوزیٹیو سگنل دیے، یو ایس کی میکسیمم ڈیمانڈ بھی مان لی تھی۔ انفیکٹ پروگریس اتنا اچھا چل رہا تھا کہ عمان کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ بہت ہی جلدی کچھ بریک تھرو ملنے والا ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسی آن گوئنگ ڈسکشن کے بیچ میں 28 فروری 2026 کی رات میں ٹرمپ نے جو ہے آپریشن ایپک فیوری لانچ کر دیا۔ 24 گھنٹوں میں 1000 سے زیادہ سٹرائکس کی گئی ایران پر۔ تو یو ایس کے پاس پہلے سے ہی یہ جانکاری تھی کہ علی خامنئی، IRGC کمانڈر اور ڈیفنس منسٹر یہ سب ایک جگہ جو ہے میٹنگ کر رہے ہیں۔ تو یو ایس نے جو ہے 28 فروری 2026 میں ایک بم مار کر جو ہے سب کو مار دیا۔ یو ایس کی یہاں پر کیلکولیشن تھی کہ یہ جو ایران کا سسٹم ہے یہ بہت پرانا ہے، جب یہ ٹوٹ جائے گا، جب ساری لیڈرشپ ماری جائے گی تو جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں یا پھر جو اپوزیشن لیڈرز ہیں وہ اپنے آپ جو ہے ڈیلز کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن یو ایس کی یہ جو کیلکولیشن تھی یہ بہت غلط تھی، کیونکہ جب عراق میں صدام حسین والا انسیڈنٹ ہوا تھا، جب صدام حسین کو یو ایس نے پکڑا تھا تو پوری رجیم ہی چینج ہو گئی تھی۔ عراق کی یہ حالت دیکھ کر جو ہے ایران نے ایک چیز بنائی تھی، انہوں نے جو ہے موسیک سسٹم بنایا تھا۔ اس میں ایران نے کیا کیا تھا کہ پورے ایران کو جو ہے 31 پروونس میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا اور ہر ایک کا جو ہے ایک ہیڈ بنا دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر ایران کی ٹاپ لیڈرشپ ماری جاتی ہے اور سینٹرل جو کمانڈ ہے اس کو ہٹ کیا جاتا ہے تو ہر ایک پروونس کا جو ہے اپنا ایک ہیڈ ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ ہر پروونس میں جو ہے ڈرونز، میزائلز، ہتھیار ہر ایک پروونس کے پاس جو ہے بہت زیادہ ماترا میں پہنچا دیا تھا۔ اب یہ ہوگا کہ اگر ٹاپ لیڈرشپ ماری بھی جائے تو ہر پروونس کا جو لیڈر ہوگا وہی فیصلہ کرے گا کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ اور موسیک سسٹم کا مقصد یہ تھا کہ اگر ٹاپ لیڈرشپ ماری جاتی ہے تو ایران کا پورا جو سسٹم ہے وہ بریک نہ ہو۔ اور یو ایس کے ساتھ یہی چیز ہوئی بھی، جب ٹرمپ نے علی خامنئی اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو مار دیا تو اس کے بعد یو ایس کو یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بات کس سے کریں۔ اگر ایک پروونس کا لیڈر جو ہے کسی ایک چیز کے لیے تیار ہو رہا تھا تو دوسرا لیڈر جو ہے اس کے خلاف ہو رہا تھا۔ تو ٹرمپ کو یہی سمجھ نہیں آئی کہ وہ اب بات کرے تو کرے کس سے۔ تو ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو مارنے کے بعد بھی جو ہے یو ایس کی یہ پرابلم ختم نہیں ہوئی ہے، الٹا ایران نے جو ہے بہت ہی سرپرائز رسپانس دیا ہے یو ایس کو۔ ایران نے اسرائیل کے ساتھ ساتھ گلف کی جو ٹاپ آئل کنٹریز ہیں جیسے کویت، قطر، سعودی عربیہ، UAE، جہاں جہاں بھی یو ایس بیسز ہیں ان سب پر حملہ کیا ہے اور یو ایس کے لیے ایک ایسی سچویشن کھڑی کر دی ہے جہاں پر یو ایس جو ہے بیک فٹ پر نظر آ رہا ہے۔ اب یو ایس ایک سپر پاور ہے اور ایران اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنا پورا ایران کا ملٹری بجٹ ہے اتنا یو ایس کے ایک ایئر کرافٹ کا خرچہ آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ایران یو ایس کو ٹکر دے پا رہا ہے، کیونکہ ایران کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے صرف آج ہی نہیں بلکہ پچھلے کئی سو سال سے جو ہے ایران کو ہرانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ایران کا میپ دیکھیں گے تو ایران کے چاروں طرف جو ہے نیچرل ماؤنٹینز ہیں۔ یہ ماؤنٹینز جو ہیں وہ ایران کے لیے ایک نیچرل ملٹری شیلڈ کی طرح ایکٹ کرتے ہیں۔ ویسٹ میں زاگرو، نارتھ میں البورز ماؤنٹین جو ہے وہ کیسپین سی تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر آپ میپ کی اس جگہ پر دیکھیں گے تو ایران کے لیے ان پہاڑیوں سے کویت، UAE، سعودی ان سب پر حملہ کرنا بہت آسان ہے، لیکن گلف کنٹریز کے لیے واپس ایران پر حملہ کرنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے کیا کیا ہے کہ یہ جو ماؤنٹینز ہیں ان کے اندر الگ الگ لوکیشن پر جو ہے پوری کی پوری میزائلز اور ڈرون سٹیز بنائی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ ٹرین چلتی ہے ان کے اندر۔ یو ایس کے لیے یہی سمجھ پانا کہ یہ میزائل اور ڈرونز کہاں سے آ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے۔ اس کے علاوہ ایران جو ہے وہ یو ایس سے لڑائی کے لیے پچھلے 20 سالوں سے تیاری کر رہا ہے، اس کے پاس جو ہتھیاروں کے نمبرز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ ایران کا جو شاہی ڈرون ہے جو کہ ٹارگیٹ پر جا کر بلاسٹ ہو جاتا ہے اس کی کاسٹنگ $20,000 سے $50,000 تک ہوتی ہے۔ ایران جو ہے ان کو ایک ساتھ جو ہے بہت زیادہ تعداد میں بیچتا ہے تاکہ ان کو انٹرسیپٹ کرنا بہت مشکل ہو، اور ان میزائلز وغیرہ کو روکنے کے لیے جو پیٹریاٹ انٹرسیپٹرز ہیں ان کی کاسٹ جو ہے $4 ملین سے بھی زیادہ ہے۔ تھرڈ انٹرسیپٹر 15 ملین کا ہے
ایران کے یہ جو چیپ ڈرونس ہیں انہوں نے یو ایس کا 300 ملین کا ایڈوانس ریڈار AN/TPY-2 کو بھی اڑا دیا۔ اس وار کے اندر جو یو ایس پر کاسٹ کا لوڈ ہے وہ ایران نے بہت زیادہ بڑھا دیا، اور ایران کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے جس کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا، اسٹریٹ آف ہرموز، ایران نے جو ہے اس ایریے پر قبضہ کر کے جو ہے پوری گیم ہی چینج کر دی۔ میپ پر اگر آپ اس کو دیکھو گے تو یہ بہت ہی چھوٹا سا 31 کلومیٹر کا ایریا ہے، اور شپ جو ہوتی ہیں وہ بہت ہی گہرے پانی سے ہو کر گزرتی ہیں۔ تو اس 31 کلومیٹر کے ایریے میں سے جو گہرا پانی ہے وہ صرف 9 سے 10 کلومیٹر کا ہے۔ تو اسٹریٹ آف ہرموز کے اس 9 سے 10 کلومیٹر کے ایریے سے جو ہے دنیا کا 20% آئل جاتا ہے۔ انڈیا کی جو ٹوٹل انرجی نیڈ ہے اس میں سے 50% جو ہے اسی راستے سے آتا ہے، چائنا کا 40%، جاپان کا 80%، اسی طرح سے جو ہے ہر ایک کنٹری کا یہاں سے آئل ہو کر گزرتا ہے۔ تو ایران جو ہے اس اسٹریٹ آف ہرموز کے راستے پر آ کر بیٹھ گیا ہے، اور اس راستے کو بند کرنے کے لیے ایران کو جو ہے بہت بھاری ٹیکنالوجی یا پھر ملٹری سیٹ اپ کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور ایران کو جو ہے ہر ایک جہاز پر بھی بم نہیں مارنا ہے، صرف ایک جہاز پر بم مارنا ہے تو باقی جو جہاز ہیں وہ خود بخود رک جاتے ہیں۔ تو دوستو جب آئل اس راستے سے نکلے گا نہیں تو وہ بکے گا نہیں، تو جب بکے گا نہیں تو اس کا کہیں نہ کہیں اثر جو ہے وہ ڈالر پر بھی پڑتا ہے، کیونکہ آئل کی جو بھی خرید و فروخت ہوتی ہے وہ ڈالر سے ہوتی ہے، اور یو ایس جو ہے وہ اسی تیل کی کمائی سے میڈل ایسٹ کے اندر جو ہے اپنے بیسز کو مینٹین کرتا ہے۔ تو اس بار ایران نے جو ہے میڈل ایسٹ کے ہر ایک بیس پر اٹیک کیا ہے، تو یو ایس کے سولجرز جب ان بیسز سے نکل کر گلف کنٹریز کے ہوٹلز میں جاتے تھے تو ایران نے جو ہے اس بار ان ہوٹلز کو بھی ٹارگیٹ کیا ہے، اور ایران جو ہے ان پہاڑیوں سے بہت ہی آسانی سے جو ہے گلف کنٹریز پر اٹیک کرتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو گلف کنٹریز نے یو ایس کے ساتھ جو ملٹری ایگریمنٹ کیے تھے اور میڈل ایسٹ میں یو ایس کو بیس بنانے کی اجازت دی تھی، تو آج انہی بیسز کی وجہ سے جو ہے ایران گلف کنٹریز پر حملہ کر رہا ہے۔ ایران تو صاف صاف کہہ رہا ہے کہ یو ایس بار بار ان میڈل ایسٹ کے بیسز کو یوز کر کے جو ہے ہم پر حملہ کر رہا ہے، تو ہم تب تک نہیں رکیں گے جب تک یو ایس ان بیسز کو ہٹا نہ لے۔ اور دوسری طرف گلف کنٹریز میں کھیتی بہت کم ہوتی ہے، تقریباً 90% فوڈ جو ہے وہ امپورٹ ہو کر آتا ہے، اور 70% فوڈ جو ہے وہ اسی اسٹریٹ آف ہرموز کے راستے سے ہو کر آتا ہے۔ تو اگر ایران نے جو ہے اس راستے کو بند کر کے رکھا تو گلف کنٹریز کے لیے بہت زیادہ مشکلیں بڑھ جائیں گی، اور گلف کنٹریز میں پانی کے لیے یہ لوگ جو ہے سی واٹر کو ڈیسیلینیشن پلانٹس میں پروسیس کر کے جو ہے پینے کے لیے بناتے ہیں۔ تقریباً 60% پانی جو ہے وہ انہی ڈیسیلینیشن پلانٹ سے آتا ہے، اور ایران کے لیے جو ہے ان زیگروز ماؤنٹین سے جو ہے ڈرونز بھیج کر ان ڈیسیلینیشن پلانٹس کو اڑانا جو ہے بہت ہی آسان کام ہے۔ ابھی تک جو ہے یہ ساری چیزیں ایران نے کی نہیں ہیں، لیکن اگر وار آگے بڑھتی ہے اور یو ایس جو ہے وہ ایران کا انفراسٹرکچر اور پاور پلانٹس وغیرہ اڑاتا ہے تو ایران بھی جو ہے وہ ان ڈیسیلینیشن پلانٹس کو جو ہے تباہ کر سکتا ہے، اور ان ڈیسیلینیشن پلانٹس کو دوبارہ بنانا جو ہے تقریباً 6 منتھ سے 1 سال کا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو بیسیکلی گلف کنٹریز جو ہیں وہ یو ایس کی وہ نس بن گئی ہیں جس کو جو ہے ایران بار بار دبا کر یو ایس پر پریشر بنا رہا ہے۔ ابھی جو ہے اس وار کی کرنٹ سچویشن کو دیکھا جائے تو کچھ ٹائم کے لیے سیز فائر ہوا ہے، پوری دنیا کی بھلائی اسی میں ہے کہ یہ وار رک جائے اور سارے لوگ جو ہے آرام و سکون کے ساتھ رہیں۔ باقی آگے کیا ہوگا یہ ہم ڈسکس کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مع السلامہ۔